أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق الكبار لأبو الأكبر حياة وموت. زخمی جو رنگ میں قاسم گل پیرہن ہوا، پیدا شہانہ جوڑے سے رنگے کفن ہوا. باغ جنا رسول کو بیت الحسن ہوا، اور فوج کی میں شاد ہر ایک تیغ زن ہوا. غل تھا کہ روند ڈالا ہے لشکر کے باغ کو. ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو. گھبرا گئے یہ سن کے صدا سرور انام عباس نامور سے یہ اس دم کیا کلام. لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام. آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام. ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے، ارے مانگو دعا سروں سے مامے اتار کے. یا رب دلہن بنے مجھے گزری ہے ایک شب، دولہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب. اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب، پر کیا کہوں کہ اب ہے میری روح پر تاب. شبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے، ارے دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے. سنتی ہوں ہاتھ کٹ گئے شانوں سے ہائے ہائے، ایسے گئے کہ گھر میں علم لے کے پھر نہ. کیا وجہ ہے جو سوتے ہو جنگل میں منہ چھپا، ارے نکلو تو ڈر یہ ہے کہ سکینہ مچل نہ جائے. ارے حسرت ہے پیٹنے کی تنے پاش پاش پہ، شب ہو تو رونے آؤں گی صاحب کی لاش پر. زخمی جو رنگ میں قاسم جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ، جس دم دلہن نے لاش کے ٹکڑوں پہ کی نگاہ، نکلی لہو میں ڈوبی ہوئی ایک جگر سے
قدموں پہ سر جھکا کے پکارے وہ راشکوان، میرا قصور عفو ہو اے میرے بادشاہ، بولی نہ تھی حجاب سے تقصیر وار ہوں، اب حکم ہو تو لاش کے اٹھ کر نثار ہوں، ارے صاحب بتا دو تمہیں رونے میں کیا کہوں، بے کس کہوں کہ فدے راہ خدا کہوں، ارے پیاسا کہوں شہید کہوں یا بنا کہوں، ارے دولہا کہوں کہ قاسم غلغو قبا کہوں، ارے چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے، ارے دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے، جس دم دلہن میں لاش کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی، محرم کے صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہر لمحے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ امت پیغمبر اکرم مبتلا عذاب نہ ہو، اس لیے کہ امام کو معلوم تھا کہ شہادت کے بعد اور معصوم کے قتل کے بعد پھر اللہ کا غضب آ ہی کے رہے گا، لہذا مسلسل امام علیہ السلام نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک موقع وہ آیا، ابو حرم نام کا ایک شخص امام سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کس چیز نے آپ کو آپ کے مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا؟ تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بنی امیہ کہ اس خبیث سلسلے نے ہمیں وطن میں رہنے نہیں دیا، انہوں نے ہماری جائیداد کو چھین لیا، ہم نے صبر کیا، انہوں نے منصب ہدایت کو ہم سے لے لیا، ہم نے صبر کیا، انہوں نے ہمارے سکون و آرام کو ضائع و برباد کیا، ہم نے صبر کیا،
لیکن اب یہ ہمارے خاموشی سے غلط فائدے اٹھا رہے ہیں اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یزید جیسے فاسق کی اطاعت کر لوں. اور امام نے پھر یہ جملہ بہت پہلے کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے. یعنی اس جملے نے یہ طے کر دیا کہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ یہ فرمایا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب معلوم یہ ہوا کہ یزید ایک فرد کا نام نہیں تھا، ایک کردار کا نام تھا. اور امام حسین علیہ السلام فقط فرزند رسول نہیں تھے بلکہ ایک فکر کا نام تھے، ایک کردار کا نام تھے. تو یزید اور امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے دو خیر و شر کی نمائندگی کرنے والی فردوں کا نام ہے. یزید شر کی نمائندگی کر رہا تھا، امام حسین خیر کی نمائندگی کر رہے تھے. امام حسین انبیاء کے وارث تھے اور یزید قاتلان معصومین کا وارث تھا، قابیل کا وارث تھا، نمرود کا وارث تھا، فرعون کا وارث تھا، ابو لہب کا وارث تھا. جتنے بھی اہل جہنم ہیں سب کا وارث یزید تھا اور امام حسین انبیاء کے وارث تھے. اسی لیے ہم زیارت میں کہتے بھی ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ہمارا مقصد اپنے جد کی اصلاح ہے. اور یزید تلا بیٹھا ہوا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا متمنی تھا. لہٰذا آخر نتیجہ وہی آیا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ انجام پا گئی. اور امام حسین اپنے ساتھ کسی سورما کو لے کے نہیں آئے، کسی بہادر کو لے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے ساتھ خواتین کو بھی لائے، اپنے ساتھ نونہال کو بھی لے آئے، اپنے ساتھ کمسن بچوں کو بھی لائے. 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے آئے، 14 سال کے جناب قاسم کو لے کے آئے. اسی طرح امام نے بوڑھوں میں حبیب کو بلا لیا. گویا کہ امام کے فوج کے یہ بکھرے ہوئے سپاہی ان کا کوئی مقابلہ کربلا میں آئے ہوئے یزیدی فوج کے سپاہیوں سے نہیں تھا. ادھر سب شکم سیر تھے، ادھر 3 دن کی بھوک پیاس تھی، ادھر سر کاٹنے کا ولولہ اور جذبہ تھا، ادھر سر کٹانے کا شوق تھا، ادھر دین مٹانے کی تمنا تھی، ادھر دین کو بقا دینے کا جذبہ تھا. لہذا پتہ چلا واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جس عہد کو اور جس ذمہ داری کو اٹھایا تھا اسے زندہ کر دیا. اور آج بھی اس دور میں بھی امام حسین کے کردار کے مالک افراد کبھی ظالم کے سامنے جھکتے نہیں. لہذا آپ نے دیکھا اور اس وقت بھی یوٹیوب کے اوپر بہت سی تصویریں پڑھی ہیں. امام حسین کی اس جملے کی ترجمانی کریں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسے یزید کی بیعت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا شہید صدر نے شہادت کا جام پی لیا لیکن صدام کی قیادت کو تسلیم نہیں کیا. مثلی لا یبایع مثلہ، ہم جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا آج بھی یوٹیوب کے اوپر وہ تقریر موجود ہے، وہ تصویر موجود ہے کہ کمانڈوز آئے، آیت اللہ العظماء خوئی کو ان کے گھر سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھلا کے چھت کے اوپر اترے، گھر میں کودے، ان کو لے کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھلایا، لے کے صدام کے پاس پہنچ گئے. یہ تصویر تو سب دکھلاتے ہیں
کہ صدام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے وہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کی تقریر کو نہیں نشر کیا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ مر جانا، شہید ہونا، یہ جذبہ فقط امام حسین کا دیا ہوا ہے، اس جذبے کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے آج اسی جذبہ شہادت کی ایک چھوٹی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں ہے، وہ امام حسن کی یادگار جناب قاسم کی ہے۔ جناب قاسم میدان کربلا کے ننھے مجاہد سے بڑے تھے، بس علی اصغر سے بڑے تھے، عبداللہ سے بڑے تھے، ورنہ جتنے بھی وہاں پر پہنچے تھے ان میں ان کا سن کم تھا۔ 14 برس کے جناب قاسم ہیں، امام حسین سے اجازت جہاد چاہی۔ امام نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ اے بیٹا، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کی جدائی کافی ہے، اجازت جہاد نہیں دی۔ جب اجازت جہاد نہیں دی، آئے اور مقتل کہتا ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کے جناب قاسم رونے لگے۔ ماں آئیں خیمے کے اندر، دیکھا کہ جناب قاسم اس طرح سے رو رہے ہیں، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا جان نے شہادت کی اجازت نہیں دی، یہ سننا تھا۔ ماں بھی متاثر ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب مادر قاسم نے سر کو اٹھایا اور فروا نے کہا اے بیٹا، وقت آخر تمہارے بابا نے کہا تھا کہ اے فروا، اگر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے تو میں نے یہ تعویذ قاسم کے بازو پر باندھا ہے۔ اے بیٹا قاسم، تم اس تعویذ کے مطابق عمل کرنا، اور اے فروا اسی وقت اس تعویذ کو کھولنا جب بڑی مصیبت آن پڑے۔ اور بیٹے نے ماں سے اجازت کے نہ ملنے کا ذکر کیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس سے بڑی اب مصیبت کیا ہوگی؟ تعویذ کھولا، 2 تحریریں ملی، ایک تحریر قاسم کے نام تھی، ایک تحریر سید الشہداء کے نام تھی۔ قاسم سے کہا بیٹا تم ہماری نمائندگی کرنا، اور امام حسین کے نام جو خط لکھا اس میں لکھا بھائی میرے ماں جائے، میں نے دیکھا کہ تم کربلا میں ہوگے، میں محسوس کر رہا ہوں گا کہ تم کربلا میں ہوگے، نرغہ آدھا ہوگا، 3 دن کی پیاس ہوگی، فاقہ ہوگا، اہل حرم کا ساتھ ہوگا۔ امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما اور زار و قطار رونے لگے، اور اتنا کہا کہ ایسا لگتا ہے میرا ماجایا مجھے مقتل میں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قاسم گئے ہیں، اور جب پلٹے ہیں تو قاسم اب قاسم نہیں رہے، قتلوہ اربن اربا۔ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ جب امام حسین کو نصرت کے لیے بلایا تو امام جب چاہتے تھے کہ لاش قاسم پر پہنچ جائیں، دشمن چاہتا تھا کہ قاسم کے لاش کو اٹھا لے جائے۔ ارے امام نے جو حملہ کیا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار لأبو الأكبر، حياة وموت وياه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔